میں نے ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا اور اپنی خوبصورتی پر میں خود ہی نہال ہو گئی تھی۔ میں نے بالوں کو پوری طرح کھول لیا، سرخ رنگ کی گہری سی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ یہ لپسٹک میری گوری دمکتی رنگت پر اور بھی کھل رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں ڈالا اور خود کو سراتے ہوئے موبائل پر میسج کیا کہ میں ریڈی ہوں، اب آ جاؤ۔ آگے سے مرتضیٰ کا میسج آتے ہی میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات ہونے والی ہے، کیونکہ وہ شخص مجھ سے ملنے آنے والا تھا جو میرے لیے اپنی جان دینے کی بات کرتا تھا، جس کے جذبات سے چور باتیں مجھے تڑپا کر رکھ دیتی تھیں۔ اس سے ہونے والی پہلی ملاقات نہ جانے کیسی دل فریب ہوتی، یہ سوچ کر ہی میں پوری طرح غلابی پڑ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو میسج کرنے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکلی اور یہاں وہاں دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ہمارے گھر ہر رات ایسا سناٹا ہوا کرتا تھا۔ اماں ابا اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے، سب سے چھوٹے بہن بھائی اپنے کمرے میں تھے۔ میں بڑی تھی اس لیے میرا کمرہ علیحدہ تھا۔ اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میں نے موبائل پر مرتضیٰ سے دوستی کر لی تھی۔ رانگ کال پر ہونے والی یہ دوستی دھیرے دھیرے کب محبت میں تبدیل ہوئی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے آج تک کبھی اسے روبرو نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب اس نے مجھ سے ملاقات کی بات کی تو میں نے خود کو اس طرح تیار کیا کہ وہ کبھی میرے سحر سے نکل ہی نہ سکے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو ہی چار چاند لگائے تھے تاکہ وہ خود مجھ سے شادی کے لیے مجبور ہو جائے۔ دبے پاؤں میں گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچی تھی اور رات کے 2 بجے گھر کا دروازہ کھولا۔ چوری چھپ کے گلی میں جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں بے چین ہو گئی۔ مجھے جس کا انتظار تھا وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہونے والی تھی، اس لیے میں کچھ گھبراہٹ کا شکار بھی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی رات کے وقت اپنے کمرے سے نکلی بھی نہیں تھی اور آج تو میں نے سیدھا گھر کا مین گیٹ ہی کھول دیا تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے، انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی مرتضیٰ سے ملنے کی خواہش لیے آدھی رات کو گھر سے باہر پہنچ گئی تھی، بنا یہ سوچے کہ وہ بالکل ایک غیر مرد ہے اور میں کیسے اس پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرا موبائل فون بھی موجود تھا۔ میں بار بار اس پر وقت دیکھتی، کوفت کا شکار ہوتی۔ ایک ایک منٹ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ اب تک تو مرتضیٰ کو آ جانا چاہیے تھا۔ میرے لیے مزید انتظار کرنا بہت مشکل تھا۔ میں تو جلد سے جلد مرتضیٰ کی ہو جانا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک دوستی نہ جانے کب محبت میں بدل گئی اور اب ہم محبت کی منزلوں کو مزید طے کرنا چاہتے تھے۔ جب ہی مرتضیٰ نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ وہ میرے گھر رشتہ بھیج سکے اور میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن اب میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ کچھ دیر گزری تو ایک بائک دروازے پر آ کر رکی اور ایک لڑکا اتر کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے مرتضیٰ کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اس لیے میں فوراً اسے پہچان گئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیدھا گھر کے اندر چلا آیا۔ مین گیٹ کے ساتھ ہی ہمارا چھوٹا سا ڈرائنگ روم بنا ہوا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نگاہ میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ پھر ایک دم وہ میرے ساتھ بڑا بے باک ہونے لگا۔ میں بہت آسانی سے اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا بھی لگا کیونکہ پہلی بار کوئی مرد میرے اتنا قریب آیا تھا، لیکن میں بھی جذبات کی ناؤ میں ڈول رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے زیادہ روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میں اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے مجھے چھونا شروع کر دیا۔ باتیں کرتے کرتے کبھی وہ میرے ہونٹوں پر انگلی لگاتا، کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرتا۔ وہ جذبات کی شدت سے چور نظر آ رہا تھا۔ جیسے اس نے میری گردن پر اپنی انگلی پھیرنا شروع کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم سے میری نظریں جھک گئیں، سانسیں بوجھل ہونے لگیں، خود بخود میرا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ میرے اندر ایک آگ سی جل اٹھی تھی۔ وہ خمار آلود لہجے میں کہنے لگا، ارم، اس وقت کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہم سیدھی شادی کریں گے۔ آج کی رات مجھے ہرگز بھی مت روکو۔ میں تمہیں پا لینے کی خواہش لے کر یہاں تک آیا ہوں۔ تم بھی سب کچھ بھلا کر میری ہو جاؤ۔ مرتضیٰ کی شادی والی بات پر میں اس قدر دیوانی ہوئی کہ اس کی قربت کو بھی برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو آزاد کروایا اور ایک دفعہ پھر میرے وجود سے کھیلنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنے دام میں پھنسا رہا تھا۔ وہ مجھے حاصل کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کچھ غلط ہوتا
اور میں اپنا سب کچھ اس پر وار دیتی۔ اچانک ہی قدموں کی آواز سنائی دی اور میری جان نکل گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرے ہوش اڑنے لگے کہ میرے اماں یا ابا میں سے کوئی جاگ گیا تو کیا ہوگا۔ میرے ابا بہت زیادہ سخت مزاج تھے۔ وہ ایک غیرت مند قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ ہم کسی لڑکے سے بات کر سکتے، اور میں نے تو پھر ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ اسی لیے اب میری جان نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی مرتضیٰ کا حال بھی خراب ہو گیا۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ غصے میں کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے گھر والے گہری نیند سوتے ہیں، اماں ابا بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے ہیں اور ساری رات نہیں اٹھتے، پھر اب کون آ گیا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر وہ ایک دم ہی اٹھا اور کہنے لگا، میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں پکڑا گیا تو ہمارے اپنے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے ابا پھر کبھی ہمارے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے بھی اسی بات کو مناسب سمجھا اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھول کر اسے گلی میں بھگا دیا۔ خود ڈرتے ڈرتے میں جیسے ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تو میرے حواس ٹھکانے آ گئے۔ مرتضیٰ نے گھر کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا، صرف ہلکا سا بند کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بہت آسانی سے کچھ ڈاکو ہمارے گھر میں گھس آئے تھے، اور اب وہ لمبے چوڑے ڈاکو میرے سامنے کھڑے مجھے اپنی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے انہیں میری ملاقات کا اچھی طرح علم ہو، یا انہوں نے مجھے مرتضیٰ کے ساتھ دیکھ لیا ہو۔ میری تو آواز ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ ہٹے کٹے 6 ڈاکو تھے۔ ان کے ہاتھ میں پستول بھی موجود تھی۔ پھر ایک ڈاکو آگے بڑھا اور اس نے میرے سر پر پستول تان لی۔ مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ باری باری سب کے دروازے بجائے۔ میرے سارے گھر والے اٹھتے چلے گئے۔ ڈاکوؤں نے سب کو باندھ دیا۔ سبھی گھر والے حیران پریشان کہ ڈبل لاک ہونے کے باوجود بھی گھر میں ڈاکو کیسے اندر آ گئے۔ ہمارے گھر میں کہیں بھی گھسنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے اگر کوئی آتا تو دروازے سے ہی آتا، اور کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہی گن پوائنٹ پر لیا تھا، اس لیے میں جانتی تھی کہ بعد میں مجھے سب کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میری تو جان سولی پر اٹک گئی تھی۔ مرتضیٰ سے پہلی ملاقات مجھے بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ اتنی رات کو میں نے گھر کا دروازہ کیوں کھولا تھا، کس کے لیے کھولا تھا، اور ڈاکو اندر کیسے آئے تھے، اور میری یہ ساری تیاری، یہ سجاوٹ کس کے لیے تھی۔ سب گھر والے بندھے ہوئے تھے اور مجھے گن پوائنٹ پر لے کر ایک ڈاکو سارے گھر میں گھومنے پھرنے لگا۔ ہمارا تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا۔ گھر میں بہت سی قیمتی چیزیں اور زیورات، پیسے وغیرہ موجود تھے۔ آہستہ آہستہ میری مدد سے انہوں نے ہر چیز حاصل کر لی تھی۔ ایک ایک الماری کا لاک میں نے خود انہیں کھول کر دیا تھا، اور سب کچھ ان کے ہاتھ لگتا چلا گیا۔ میں جو ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، بہادری کی مثال بنی پھرتی تھی۔ رات کے اس پہر میرے تو اوسان ہی خطا ہو چکے تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کسی بھی لمحے بند ہونے والا تھا، کیونکہ پستول میری کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی اور موت میرے بالکل سامنے تھی۔ سب سے آخر میں ڈاکو نے اماں کی الماری کھلوائی اور ہمارے خاندانی زیورات سمیٹنے لگا۔ میں ایک دم ہی بول پڑی کہ یہ ہماری خاندانی ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ میری بات سن کر ڈاکو نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ایک نظر ان زیورات پر ڈال کر وہ ایک ایک کو چیک کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے وہ سب ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی جھولی میں بھرا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت اپنی قمیض کو کندھے سے سرکاؤ۔ ڈاکو کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، زبان تالو سے چپک گئی۔ جب اس نے مجھے بے حس و حرکت دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ تمہیں جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن خدا کے واسطے میری عزت بخش دو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اماں کے بستر پر دھکا دے کر گرا دیا۔ میں روتے ہوئے اس سے بخشش مانگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں جو بھی چاہیے لے لو، لیکن خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرو۔ وہ کہنے لگا، اگر میری بات نہیں مانو گی تو میں زور زبردستی کروں گا، یا پھر شاید بہت کچھ برا کر بیٹھوں۔ وہ جیسے ہی مجھ پر جھکا میں پیچھے ہٹی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، لیکن اسے مجھ پر بالکل رحم نہ آیا۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا۔ اس نے میری قمیض کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ کندھے کی طرف سے پھٹتی چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ جو تیاری میں نے مرتضیٰ کے لیے کی تھی وہی میری بربادی کا سبب بن رہی تھی۔ شاید میرا حلیہ دیکھ کر وہ ڈاکو بے قابو ہو رہا تھا۔ میرا تو دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ میرے پاس خود کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے کندھے سے بڑھنا وجود اس ڈاکو کے سامنے تھا اور اس کی نگاہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔
نہ جانے وہ میرے وجود میں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخنے چلانے لگتی، عجیب سی بات ہوئی۔ اس ڈاکو نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ اپنا سر پیٹتا، کبھی اپنے بال نوچتا۔ میں تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے برباد کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن اب خود رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے فوراً دوسرے کمرے کا رخ کیا جہاں میرے باقی گھر والے بندھے ہوئے تھے، اور پھر اس نے میرے سامنے اچانک ہی گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ میں صدمے کے مارے دیوار سے لگ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے ابا اور بھائی کو مار ڈالا۔ میری چھوٹی بہن، اماں اور میں باقی رہ گئے۔ اس نے ایک نظر ہم تینوں پر ڈالی۔ میری اماں سے کہنے لگا، آج بہت سالوں بعد میرا حساب برابر ہو گیا۔ تم لوگ زمین کے نیچے بھی چھپ جاتے تو بھی ایک نہ ایک دن مجھے تم لوگوں کا پتہ مل ہی جانا تھا، لیکن آج رات تو قسمت نے مجھے تمہارے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تمہاری بیٹی اگر اپنے عاشق کے لیے دروازہ نہ کھولتی تو شاید ہم کبھی تمہارے گھر میں داخل بھی نہ ہوتے، لیکن تمہاری بیٹی نے خود ہمارا استقبال کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بدلے کے لیے مجھے ساری زندگی صبر کرنا ہوگا، لیکن بہت جلد میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ کون سے بدلے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری ماں تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا شوہر اور بیٹا ایک جھٹکے میں کھو دیا تھا۔ پھر اسے ہوش کہاں رہتا، اور باقی آدمی ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے گھر سے نکل کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سارا محلہ جمع ہو گیا، کیونکہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ پورے محلے میں گونجی تھی۔ سب لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ کوئی پوچھ رہا تھا ڈاکو اندر کیسے آئے، کوئی پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے دو قتل کیوں کیے، لیکن میں، میری ماں، میری بہن، ہم سب سکتے میں تھے۔ ہم کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور ڈکیتی کا کیس بن گیا۔ گھر میں 6 ڈاکو آئے تھے جنہوں نے نقدی لوٹتے لوٹتے گھر والوں پر گولیاں چلا دیں۔ پولیس والوں نے اپنی مرضی سے ہمارے بیان لکھے اور چلے گئے، کیونکہ ہم تو بیان دینے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی اور ان کی کارروائی مکمل ہو گئی تھی۔ نامعلوم افراد کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی تھی۔ محلے والوں کے ہاتھوں میرے والد اور بھائی کی تدفین بھی ہو گئی تھی۔ 3 دن تو سوگ کے عالم میں ہی گزر گئے۔ میں نے مرتضیٰ کو میسج کر کے اپنے باپ اور بھائی کی موت کی خبر سنائی تھی، اور ڈاکوؤں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا تھا، لیکن یہ سب سن کر مرتضیٰ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ جانے ڈاکو نے میرے ساتھ اور کیا کچھ کیا ہوگا جو میں نے اس سے چھپا لیا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقیناً ہماری لوگوں سے کوئی دشمنی ہوگی، جبھی تو انہوں نے گھر کے مردوں کو مار دیا۔ وہ ایسے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ مرتضیٰ کی باتوں نے میری رہی سہی جان بھی نکال دی۔ جس کی خاطر میں نے آدھی رات کو دروازہ کھولا، جس کی محبت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنے آپ کو اس کو سونپ دیا، وہی میرے کردار کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہا تھا، میرے باپ کو لے کر عجیب عجیب سوال اٹھا رہا تھا۔ میں نے مرتضیٰ کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرا نمبر بلاک کر دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی تفتیش میں پکڑا جاؤں، کیونکہ اس رات میں بھی تمہارے گھر آیا تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں، تمہارے گھر والوں کے چکر میں پڑ کر میں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا۔ مجھے یہ دوہرا صدمہ لگ گیا۔ میں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ کہنے اور سننے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میری ایک غلطی نے میرا پورا گھر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ابا اور بھائی کا سوئم بھی ہو گیا۔ پھر لوگوں کا رش ختم ہوا تو اماں نے مجھے آدھی رات کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگیں، تم نے کس کے لیے دروازہ کھولا تھا؟ آدھی رات کو تم چھپ چھپ کر کس سے ملاقاتیں کرتی تھی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا تمہارے ابا کتنی سختی کرتے تھے، اور انہوں نے تم لوگوں کو بلا ضرورت باہر جانے پر بھی پابندی لگائی تھی؟ وہ کسی باہر کے شخص کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر تم نے رات کے اندھیرے میں کسے اور کیوں بلایا؟ تم نے صرف ہماری عزت پر داغ نہیں لگایا بلکہ ہمارا گھر تباہ کر دیا۔ تمہارے باپ نے ہمیں اپنے گاؤں سے، اپنی زمینوں سے دور رکھا تاکہ تم لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، اور تمہاری ایک نادانی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سالوں پرانی دشمنیاں پھر سے زندہ ہو گئیں، اور اب تو ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں، کیونکہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تمہارے باپ کے ساتھ ہر دشمنی مرنو مٹی تلے دب گئی۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگی۔ روتے میں نے مرتضیٰ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر میری ماں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا۔
کہنے لگی تمہاری نام نہاد محبت نے ہمارا گھر اجاڑ دیا ہے، تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ لڑکا تمہیں بلاک کر چکا ہے جسے تم اچھی طرح جانتی بھی نہیں تھی، اسے تم نے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ کیسے کیسے اس پر اتنا بھروسہ کیا؟ میں تو خود صدمے سے بے حال تھی۔ روتے ہوئے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں بس جوانی کے جوش میں محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اور اماں پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ جب ہمارا غم کچھ ہلکا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں، ابا کی ان لوگوں سے کیا دشمنی تھی؟ اماں نے ایک سرد آہ بھری، کہنے لگیں تمہارا باپ ایک ذمہ دار تھا، زمینوں کو لے کر ان کے اکثر ہی جھگڑے اور فسادات ہوتے رہتے تھے۔ دو گاؤں کے درمیان پانی کا تنازع اس قدر شدید تھا کہ آئے دن کبھی وہاں کے لوگ مرتے اور کبھی یہاں کے۔ وہ گاؤں بھی غیروں کا نہیں تھا بلکہ تمہارے ابا کے چچا اور رشتہ داروں کا ہی تھا، لیکن زمینداروں میں زمین رشتوں سے کئی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک دن اسی طرح پانی کا تنازع حد سے زیادہ بڑھا تو تمہارے ابا کو بہت غصہ آیا۔ وہ بندوق اٹھا کر اپنے آدمیوں کو لے کر اپنے ہی چچا کے گاؤں میں گھس گئے اور پھر نہ جانے کس طرح جھگڑا بڑھا کہ تمہارے باپ نے ان کے گھر میں گھس کر گھر کے سارے مردوں کو مار ڈالا۔ کوئی مرد باقی نہ بچا، صرف عورتیں اور بچے رہ گئیں اور جھگڑا خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ زمین اس قابل نہ رہی کہ فصلیں تیار ہو سکتیں۔ گاؤں والے بھی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تمہارے ابا نے سب کچھ اپنے بڑے بھائی کو سونپ دیا اور وہ خود شہر چلے آئے تاکہ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ پھر یہاں پر کاروبار شروع کر کے ہم ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو گئے، یہاں تک کہ کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں گئے۔ کبھی کبھار تمہارے ابا خود اکیلے گاؤں چلے جاتے تھے، مگر گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں پہلی جیسی بات نہیں تھی، نہ ان کا روب و دبدبہ باقی رہا تھا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ سالوں بعد تمہارے باپ کی دشمنی اس طرح ہمارے سامنے آئے گی۔ دراصل تمہارے کندھے پر جو نشان ہے وہ ہمارے خاندان کا خاص نشان ہے، جو ہمارے خاندان کے ہر بچے کے کندھے پر ہوتا ہے۔ پیدائش کے ساتھ ہی بچے کے کندھے پر کوئلے سے یہ داغ لگایا جاتا ہے جس سے ہماری نسل کا پتہ چلتا ہے۔ تمہاری پیدائش پر ہم گاؤں میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمہارے ابا نے یہ نشان تمہارے کندھے پر بنایا تھا۔ ایسا ہی نشان تمہارے باقی بہن بھائیوں کے جسم پر بھی ہے۔ نہ جانے کس طرح ڈاکو نے یہ نشان دیکھ لیا اور اس نے ہماری شناخت کر لی۔ یہ تو وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ اسے یہ اندازہ کیسے ہوا کہ ہم کس خاندان سے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ڈاکو تمہارے ابا کے چچا کے خاندان سے تھا، جبھی تو اس نے تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے معصوم بھائی کی بھی جان لے لی۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا کسی زمانے میں اس قدر ظالم تھے کہ انہوں نے ایک پورا خاندان تباہ کر دیا تھا، اور شاید وہی تباہی پلٹ کر اس طرح ہمارے گھر میں آئی تھی۔ جو بھی تھا، اب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو مہینہ گزر گیا کہ پولیس اسٹیشن سے ہمیں فون آیا، ہمیں بلایا گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گئی تو یہ دیکھ کر کانپ اٹھی کہ پولیس اسٹیشن میں وہی ڈاکو بیٹھا تھا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں جو قتل کی وجوہات بیان کیں اور جو پولیس والوں نے ہمیں تفصیل بتائی تو میں خود بھی دنگ رہ گئی۔ وہ واقعی ابا کے چچا کے خاندان سے تھا۔ جس وقت ابا نے اس خاندان کے سارے مردوں کو قتل کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسے میرے باپ کی شکل تو صحیح طرح سے یاد نہیں تھی، لیکن اسے ہمارے خاندانی نشان کا علم ضرور تھا۔ پھر جب وہ اتفاقاً ڈکیتی کے لیے ہمارے گھر آیا اور میں نے اسے خاندانی زیورات چھوڑنے کی بات کی تو اس نے زیورات کو جانچنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ کڑے تھے جو میری دادی کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، وہ چاچا کے گھر والوں کے پاس بھی تھے اور ہمارے گھر والوں کے پاس بھی تھے۔ انہی کڑوں کے ذریعے اسے اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ اس کی یادداشت میں ابا کی جو تصویر تھی وہ بھی واضح ہو گئی، اور پھر اس نے سالوں پرانے اس ظلم کا بدلہ اس طرح سے لیا کہ میرے معصوم بھائی کو بھی مار دیا۔ اس نے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ شرمندہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے ناحق اس کے پورے خاندان کو قتل کیا اور قتل کا بدلہ قتل سے ہی لیا جاتا ہے۔ پولیس والوں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کر لی تھی۔ مقدمہ عدالت میں چلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اور میری ماں روتے پیٹتے واپس گھر آ گئے تھے۔ ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے باپ نے اپنے خاندان والوں کو بے آسرا کیا اور آج ہم ماں بیٹیاں بے آسرا رہ گئیں۔
جس مرد پر بھروسہ کر کے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اگر اس ڈاکو کو سزا ہو بھی جائے تو ہمارا گھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس ڈاکو کا خاندان۔